सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। कल का जो इजलास हुआ है उसके बाद आवाम जो है वो भी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही दिखाई दे रही है और रेजिस्ट कर रही है शायद वो दहशतगर्दी को, BLA को और TTP की जो आगे फर्दर उनकी जो बातें आ रही हैं उन सबको रेजिस्ट करती नजर आ रही है। और उसके अलावा ये कि इमरान खान ने इजलास से बाइकआउट किया, लेकिन क्या अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में भी इमरान खान कुछ ऐसी चीज़ें करते आए हैं या फिर ये पहली दफ़ा उन्होंने इस तरह की कोई जो है वो मतलब एक्ट किया है जो हमारे सामने आया है? इस सब पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं ठीक ठाक है? शुक्र। सर, अवाम जो है वो भी थोड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही नज़र आ रही है। कल के इजलास के बाद हम लोगों ने देखा कि अवाम थोड़ी सुकून में भी आई है और दे आर लाइक कि हाँ हम उनके साथ खड़े हैं और हम वो रेजिस्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को भी। तो आपको लग रहा है वाकई ऐसा है? देखिए, जो पुख्तून डायनेमिक्स को जानते हैं उन्हें मालूम है कि पुख्तूनख्वा में जिस तरह कबीले, टब्बर, अक़वाम मुख्तलिफ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है दूसरों की निस्बत ज़्यादा। यानी एक वहाँ पे खेल बोलते हैं, यानी एक महिला बोले, एक कबीला बोले, तो ये इन लोगों में बहुत ज़्यादा है। यानी एक कबीले का बंदा है, मकामी कबीले, यानी एक बंदा है फ़र्ज़ करे वो यूसुफज़ई कौम से है, उसका ताल्लुक एक गांव से है, एक खेल से है, एक कबीले से है, और दूसरे गांव का या दूसरे कबीले खेल का बंदा उसके साथ ज़्यादती करे या तो पूरा गांव, पूरा खेल या पूरा कबीला निकल आता है। हाँ। अब यहाँ मसला ये है कि जो दहशतगर्द हैं वो जाकर कार्रवाइयाँ करते हैं, तो जो जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनका कबीला होता है, उनका खेल होता है, उनका गांव होता है, उनकी कौम होती है, तो फिर उनके अंदर तो वो जो जेनेटिकल जो चीज़ें हैं वो तो उनके यहाँ आ जाती है। अब अभी 3 दिन पहले क्या हुआ कि तिरा में, यानी वो अफ़गान बॉर्डर पे खैबर एजेंसी का दूर रफ्तार इलाका है, बहुत खूबसूरत तिरा, ठंडा इलाका है, गलियात की तरह इसी तरह। अच्छा, तिरा का एक सिपाही था, ये कई फौज में सिपाही था, ये छुट्टी पर आया हुआ था गांव। ठीक है। जब ये गांव पर आया हुआ था तो वहां पर कुछ जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द है, उनको पता चला कि वो छुट्टी पे आया हुआ है, तो मकामी तौर पर 2 या 4 या 5 दहशतगर्द थे, वो आए और उसके घर का मुहासरा कर लिया कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का। अच्छा, जब कर लिया, इस दौरान जाहिर है वो जहां पे रहता था वहीं पे तो उसका कबीला था, उस पूरे कबीले को पता चला कि भाई वो उन्होंने हमारे एक कौम के बंदे के घर का मुहासरा किया है। जो ये पता चला तो उन लोगों ने बंदूकें, और जाहिर है वो तो कबाइली मुआशरा है, उन लोगों ने बंदूकें तो क्या रॉकेट लॉन्चरें तक निकाल दी और निकल आए। जब निकल आए तो ये जो दहशतगर्द थे ये तो ये फौरी तौर पर रात के वक्त भाग गए। अच्छा, लेकिन एक वो तो क्रिएट हो गई ना कि मतलब है आप इस तरह, अब ये इस कौम से है, फर्ज करे सिपा कौम से है, दूसरा मलिक दिन खेल से है, दूसरा ये अक़वाम है वहां के, तो अब जिसको भी आप छेड़ेंगे उसका ताल्लुक तो किसी न किसी कौम, किसी कबीले से होगा ना, वो रेजिस्टेंस आएगी। हाँ। अब ये चीज बहुत आगे की तरफ जा रही है, यानी वहां पे सिर्फ नहीं हुआ, बन्नू में 14 और 15 तारीख के दरमियानी रात को एक खुजड़ी पुलिस चौकी है, वहां पर हमला हुआ। वहां के जो सिपाही थे वो मकामी लोग थे, ज्यादातर सिपाही होते भी मकामी हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। वहां पर ये पता चला तो बाज़ मसाजिद में ऐलानात हुए थे और लोगों ने बंदूकें निकाल के थाने का रुख किया कि हम, यानी वो खौफ तकरीबन ख़त्म हो गया। इसी तरह करक में भी ये हुआ। फिर लकी मरवत में एक मस्जिद है, किसी गांव में, अब्बासा खटक उस जगह का नाम है, वहां पर एक मस्जिद के बाहर एक चौकीदार तैनात किया था लोगों ने, ताकि लोग अंदर नमाज पढ़े तो बाहर एक चौकीदार हो। अच्छा, ये जब आ रहा था मस्जिद की तरफ तो 2-3 दहशतगर्द इसको मिले।
جب اس کو ملے تو ان کی اس سے کوئی اسلحہ چھیننے کی کوشش کی یا اس کو کوئی چوکیدار سے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان جھگڑا ہوا. وہ بھی تو اسی علاقے کا تھا. جب جھگڑا ہوا ہے مسجد میں خبر پہنچی ہے تو نمازی نماز پڑھ رہے تھے تو جو ہی مسجد میں خبر پہنچی تو یہ نمازی سارے کے سارے بھاگے اور گھروں سے اسلحہ اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگ گئے. اچھا اب دہشت گرد تو بھاگ گئے ہیں, انہوں نے کافی دیر تک پیچھا بھی کیا ہے, فائرنگ بھی کی ہے, ظاہر ہے ہاتھ تو نہیں آئے, لیکن اب دیکھیں لکی مروت میں, کرک میں, بنو میں, تیرا میں, یعنی یہ علاقے یہ سب چیزیں کتنی نارمل ہے وہاں پہ. نارمل نہیں ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو لوگ تنگ بھی آ گئے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ اقوام کا وہ جو قومی جذبہ ہے نا وہ بھی بہت زیادہ جاگ اٹھائے. اب صرف سیکورٹی فورسز کا سامنا نہیں ہے دہشت گردوں کو, اب قومی سطح پر بھی ان کو سامنا. سیکورٹی فورسز نے کچھ کسی آپریشن کا بھی کہا ہے کہ کوئی نیا آپریشن جو ہے وہ مطلب شاید کچھ عرصے بعد جو ہے وہ پتہ لگے گا, اس کا کنفرمیشن نہیں ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے. اب دیکھیں اب بال سیکورٹی فورسز کے کورٹ میں ہے, سیاست دان تو جمع بھی ہو گئے, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا, تمام لوگوں نے شرکت کی عمران خان کے علاوہ. عمران خان جہاں کا پروڈکٹ تھا نا وہی پہ, تو اب سیاستدانوں نے تو ان کو سپورٹ دے دی. اب سیاستدان تو بندوق نہیں اٹھائیں گے, سیاستدانوں نے کہا کہ ہاں بھائی پارلیمان آپ کے پیچھے کھڑا ہے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے, آپ جائیں لڑے اور ختم کر کے رکھ دیں. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. 2014 میں آرمی پبلک کا واقعہ ہوا تھا, 150 بچے شہید ہوئے تھے, آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی تھی, نواز شریف اور عمران خان بھی اکٹھے بیٹھے تھے اور نیشنل ایکشن پلان بھی ترتیب پایا تھا, لیکن پھر اس کے نتائج نہیں نکلے. یعنی اس کے نتائج, تو اس دفعہ جو نتائج نکلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو, آ رہے نظر, یہی تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ نتائج کسی آپریشن کا نام تو لیا ہے. ایک بات ہے, اس وقت جو لوگ لیڈ کر رہے تھے ان لوگوں کے حوالے سے ہمارے تحفظات اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. آج جو لیڈ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ ابھی جو کہا گیا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی نظر آئے گی, دکھائی دے امکان یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لیڈ کر رہے ہیں نا اس پہ عوام کو اعتماد ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, عام عوام کو بھی اعتماد ہے. پہلے جو لوگ تھے ان پر اعتماد بھی نہیں تھا, انہوں نے کارکردگی بھی نہیں دکھائی تھی. عمران خان نے اجلاس سے جو بائیکاٹ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کا ابھی بھی مطلب جیسے عمران خان کا یہ وتیرہ ہے وہ کر سکتے ہیں اس طرح کے کام؟ دیکھیں ملیہ, روایتی طور پر سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ متحارب بھی رہے, ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی رہے, کیونکہ 40 سال مارشل لاء لگی ہیں, 10 سال کی طویل مارشل لاء ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ رہے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے بھی رہے. یہ دریا کے دو کنارے تھے, مل بھی نہیں سکتے تھے اور الگ بھی نہیں ہو سکتے تھے. اب انہوں نے آگے چلنا تھا. اب آپ دیکھیں جنوری 1965 میں یعنی اس وقت کی جو پی ڈی ایم تھی اور اس میں تمام اہم سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھیں, اور یہ ایوب کے خلاف تھی, کیونکہ 64 میں ایوب نے دھاندلی بھی کی اور فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی کی, اور ایک پریزیڈنشل الیکشن تھا وہ جیت گئے تھے دھاندلی سے. تو سیاستدان سارے کے سارے جمع ہوئے اور فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور پی ڈی ایم بنی تھی اس زمانے میں. اب جنوری میں پی ڈی ایم نے احتجاج کے اعلانات کر دیے جنوری 1965 میں, لیکن کچھ مہینے بعد اب بالکل ایک تبتی ہوئی صورتحال تھی سیاسی میدان میں. لیکن چند مہینے بعد ستمبر 1965 میں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, اور حملہ کر دیا تو اسی ڈکٹیٹر ایوب خان نے, جسے سیاستدان تسلیم بھی نہیں کر رہے تھے, جس کے خلاف میدان سیاست میں کھڑے بھی تھے, جس کے خلاف تحریک بھی چلا رہے تھے, فاطمہ جناح کا ساتھ بھی دے رہے تھے, اسی ایوب خان نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اور پتہ ہے اس آل پارٹیز کانفرنس میں کون کون آئے؟ اس میں فاطمہ جناح بھی آئی تھی, حالانکہ اپوزیشن لیڈ کر رہی تھی, عوام ان کے ساتھ تھے.
اس میں نوابزادہ نصر اللہ بھی تھے، اس میں ابوالعلا مودودی صاحب بھی تھے، اس میں ولی خان بھی تھے. پھر 70s میں جب بنگلہ دیش کا معاملہ ہوا پھر بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اس میں بھی یحییٰ خان ڈکٹیٹر تھے، بھٹو صاحب نے بھی پھر بعد میں، لیکن اس میں بھی سیاستدانوں نے شرکت کی. پھر 1985 میں جنرل ضیاء مارشاء اللہ تھا ان کا، انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کرائے 1985 میں، غیر جماعتی یعنی اس میں جماعتوں پارٹیز نے شامل نہیں ہونا، غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا سیاسی جماعتوں نے، اور دوسرے لوگوں نے الیکشن لڑا، عام لوگوں نے. یہ جو اسمبلی بنی، اسی اسمبلی نے محمد خان جنیجو کو پرائم منسٹر بنا دیا، کیونکہ وہ پیر پگارا کے مرید تھے، اور پیر پگارا کے اس زمانے میں اثر رسوخ تھے اور ضیاء الحق کے بہت قریب تھے. یا گویا محمد خان جنیجو کو ضیاء نے پرائم منسٹر بنایا. اس دوران افغان مسئلے پر جنیوا معاہدہ ہونے لگا، اور پاکستانی فارن منسٹر جو تھے زین نورانی، اسے جنیجو صاحب بھیج رہے تھے جنیوا میں. انہوں نے ایک اور آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اس آل پارٹیز کانفرنس میں ضیاء رجیم تھا، بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو سکر اور حیدرآباد کی جیلیں کاٹ چکی تھے، شاہ نواز بھٹو کا مشکوک قتل ہو چکا تھا، پیپلز پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو پھانسیاں، کوڑے، قید و بند مل چکے تھے ضیاء کی وجہ سے. اور اس کے وزیر اعظم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، لیکن پتہ ہی کیا ہوا، بے نظیر بھٹو سب سے پہلے آئی. ہاں آپ نے کل بھی بات کی تھی کہ وہ تب بھی شامل ہاں، اس نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی پارٹی اور خود کو معاملات سے الگ نہیں رکھ سکتی، میرا اختلاف اپنی جگہ. پھر نواز شریف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپریشن ضرب اسب پہ اور دوسرے اس دفعہ تو نواز شریف بھی نہیں آئے نا. نواز شریف نہیں آئے. اب نواز شریف کے نہ آنے کا یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. نواز شریف کیوں نہیں ہے، اس پہ ہم کل کر لیں گے، کل ہمارا ہے نا پوڈ کاسٹ، ذرا طویل ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، ڈن. چلیں چلیں یہ عمران خان نہیں آئے اور نواز شریف بھی نہیں آئے، تو پھر اس چیز کو ہم لوگ کل ڈسکس کریں. عمران خان ناسمجھی کی وجہ سے نہیں آئے، نواز شریف بہت سمجھداری کی وجہ سے نہیں آئے. کیا سمجھداری تھی وہ کافی لمبی بات ہو جائے، آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا پوڈ کاسٹ کا، ورنہ میں نہیں ہم کریں گے، ضرور ڈسکس کریں گے. کل ہم اسی پہ بات کریں گے، پھر ہم اس سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر کل ہم لوگ نئے جو ٹاپکس ہوں گے اس کو لے کے چلیں گے. چلیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.